اتنا ہی وہ عوام سے بھی چاہتے تھے. اب خود کتنا عمل کرتے تھے یہ ہے مسئلہ. شریعت پر تھوڑا سا عمل کرتے تھے کہ زیادہ عمل کرتے تھے کہ درمیانی عمل کرتے تھے، یہ اصل مسئلہ ہے. تو جتنا خود عمل کرتے تھے اپنے چاہنے والوں سے بھی یہی چاہتے تھے کہ وہ بھی باعمل بن جائیں. اور ان کی دیرینہ خواہش تھی کہ ہر مسلمان، دنیا کا ہر انسان اس کو پہچانے جس نے اس کو پیدا کیا، اور اس کا احترام کرے جن کی وجہ سے وہ پیدا کیا گیا. جس نے پیدا کیا وہ ہے اللہ، اور جس کی وجہ سے پوری کائنات وجود میں آئی وہ ہے رسول اللہ. یہ دو مقصد تھا سرکار کا. جس نے پیدا کیا اس کو پہچانو، اور جن کی وجہ سے تم پیدا کیے گئے ان کا احترام کرو. پوری زندگی 91 سال کی طویل زندگی کو اسی نہج پر گزار دیا. اور دنیا والے جو یہ سمجھتے تھے کہ شریعت پر عمل کرنا بہت مشکل، کون ہے جو آج دین پر عمل کر رہا ہے؟ سرکار مفتی اعظم ہند کا پورا خانوادہ اس روش پر چل کر کے مسلمانوں کو ذہن دے رہا ہے، اگر تم چاہ لو اور کوشش کا قدم بڑھاؤ تو اللہ تمہاری مراد پوری کر دے گا. لیکن چاہیں گے ہی نہیں اور کوشش کا قدم بڑھائیں گے ہی نہیں تو پھر اللہ کی مدد کیسے ہوگی؟ پہلے ہزاروں کے خلاف 313 کو تم میدان بدر میں اتارو، پھر دیکھو اللہ کی رحمت کیسے اترتی ہے. لقد کان لکم ببدر اذلہ، تم بدر کے میدان میں بڑے کمزور تھے. اللہ تبارک تعالیٰ نے پے در پے کبھی 3000، کبھی 1000 اور کبھی 5000 فرشتوں سے بدر میں تمہاری مدد فرمائی. اللہ چاہتا تو فرشتے کا وسیلہ رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، اور ایک فرشتہ کافی تھا. ایک فرشتہ کافی تھا. جب قوم لوط پر عذاب آیا تو ایک فرشتے نے قوم لوط کی پوری بستی کو اپنی ہتھیلی پر اٹھایا، آسمان تک لے گیا اور وہیں سے الٹا پٹک دیا. پوری بستی تباہ ہو گئی، جس کے کچھ اثرات حجاج کرام جب حج کے لیے جاتے ہیں تو لوط کی بستی کے کچھ کھنڈرات وغیرہ دیکھتے ہیں کہ ساری بستی الٹی پڑی ہے، چھت نیچے بنیاد اوپر. اگر اللہ چاہتا تو ایک فرشتہ کو بھیج دیتا، وہ ساری بستی کو الٹ دیتا. 313 اللہ کے نیک بندوں کے خلاف جو ہزاروں آئے تھے، تلوار، تیر، گھوڑے، اونٹ پر بھروسہ کرنے والے، جنگی ہتھیار پر بھروسہ کرنے والے، ان کا خاتمہ ہو جاتا. لیکن اس کی قدرت کو دیکھیے، اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مبارک سے 55 دن پہلے اپنے کعبہ کی حفاظت کا جو انتظام کیا وہ ایک ننھی سی ابابیل چڑیوں کے ذریعے تھا. وہ چاہے تو بڑی بڑی سرکش اور ظالم، شرکش اور ظالم قوموں کو چھوٹی چھوٹی چیزوں سے تباہ کر دے، اور وہ چاہے تو بڑے بڑے ظالم کو امہلہم رویدہ کے تحت ڈھیل دے دے، چھوڑ دے. اس نے ابابیل چڑیوں کے ذریعے اپنے کعبہ کی حفاظت فرمائی اور ابرہہ کے لشکر کو تباہ و برباد کر دیا. وہ چاہتا
تو ایسا ہی کوئی انتظام کر دیتا، لیکن اس نے مسلمانوں کی شان بڑھائی اور کہا کہ تم قدم آگے بڑھاؤ، ہم تمہارے لیے 5000 فرشتوں سے مدد کا انتظام رکھیں گے۔ اس نے شان بڑھائی، ایک فرشتہ کا یہ عالم، تو جن کے لیے 5000 فرشتے اترے ہوں گے ان کی عظمت کا عالم کیا ہوگا۔ تو بہرحال آج ہم بتانا یہ چاہیں گے کہ جن کا ذکر ہم کر رہے ہیں اور تمہید ہم باندھ رہے ہیں وہ بھی ہمارے ہی ملک میں رہنے والے، ہمارے قریب رہنے والے، اور تقوی اور پرہیزگاری، گناہوں سے بچنے اور بچانے کا جو جذبہ رکھا تھا، اس پر جن لوگوں نے عمل کیا وہ کامیاب ہوئے، اور اتنے کامیاب ہوئے کہ آج پوری دنیا ان کو بھی اللہ کا محبوب بندہ مانتی ہے، ان کو مانتی ہے جو ان کے غلام ہوئے۔ غلاموں کا یہ مرتبہ تو آقا کا مرتبہ کیا ہوگا۔ محبت کے ساتھ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا شفینا حبیبنا مولانا محمد مادر الجود والکرم والہ واصحابہ وبارک وسلم۔ سرکار مفتی اعظم ہند شاہزادہ اصغر اعلی حضرت 1310 ہجری 12 ذوالحج بقرعید کی 12 تاریخ 1310 ہجری میں پیدا ہوئے، اور 12 نومبر 1981 مطابق 1402 ہجری 14 محرم الحرام کی شب 1:40 پر اسم اعظم کا ورد کرتے ہوئے، درود شریف پڑھتے ہوئے آخری جو لفظ تھا وہ اللہ، انتقال فرمایا۔ کس شان سے آ رہے ہیں اس کو دیکھیں، اور کس شان سے جا رہے ہیں اس کو دیکھیں۔ 1310 ہجری بقرعید کا مہینہ ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی اپنے پیر و مرشد کے آستانے پر، ان کے دولت قدح پر مارہرہ مطہرہ میں موجود ہیں۔ کسی نماز کے بعد سیڑھیوں سے، مسجد کی سیڑھیوں سے، مسجد ذرا اونچی ہے، سیڑھیوں سے اتر رہے تھے۔ پیر و مرشد نے اعلیٰ حضرت کو یعنی امام احمد رضا کو یعنی اپنے مرید خاص کو دیکھ کر فرمایا، بڑی مبارک ساعت میں وہ آیا، بڑی مبارک ساعت میں وہ آیا۔ پیر و مرشد کے شاہزادے ابو الحسین نوری میاں رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ ساتھ میں ہیں۔ اپنے ابا حضور اعلیٰ حضرت کے پیر و مرشد سے پوچھتے ہیں، سرکار کون بڑی مبارک ساتھ میں آیا؟ فرمایا احمد رضا کا بیٹا۔ اعلیٰ حضرت اس وقت نہ ٹیلی گرام کا کوئی سسٹم، نہ خبر رسانی کا کوئی مشینی آلات۔ کہتے ہیں کہ ولادت کا وقت تو قریب تھا، لیکن حضرت کو کیسے پتا چلا کہ پیدا ہو گیا، اور وہ بھی لڑکا، بیٹا کہا، لڑکا۔ پھر مخاطب ہو کر کہتے ہیں، احمد رضا میں بہت جلد بریلی شریف آؤں گا، اور اس بچے کو میں مرید بھی کروں گا، اور اپنے بزرگان دین سے جو ہمیں ملا ہے سب عطا کر دوں گا۔ وہ بچہ ولی ہوگا اور ایک زمانہ اس سے فیض حاصل کرے گا۔ سرکار مفتی اعظم ہند کے تعلق سے اعلیٰ حضرت کے پیر و مرشد نے جب یہ بشارت دی تو مسلمانوں ذہن صاف ہو گیا کہ جب نبی کے گھر والے، نبی کے غلاموں جو 1400 سال کے بعد آئے ہوں، ان کے ڈھکی چھپی بات کل کیا ہوگا
وہاں پر کیا ہوا کہ اتنی عظیم خبر رکھنے والے یہ لوگ ہیں تو جن کے یہ غلام ہیں ان کے آقا کو قیامت تک کیسے خبر نہیں ہو سکتی ہے؟ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جب مجھ جیسوں کو اتنی خبر ہے کہاں کیا ہوا، میرے سرکار کو کیا خبر نہ ہوگی کہ کہاں کیا ہو رہا ہے۔ آج ہندوستان ہمارا سونے جیسا ملک پر ظالم کی حکومت ہے، وہ مسلمانوں پر ظلم کرنے کی ٹھان رکھی ہے۔ کیا میرے سرکار کو معلوم نہیں؟ معلوم ہے۔ شرط یہ ہے کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، پارہ نمبر 13 کی آیت کریمہ، اللہ ارشاد فرماتا ہے جب کوئی قوم اپنے اندر جب تک تبدیلی نہیں کرتی اللہ بھی اس کی تقدیر کو نہیں بدلتا ہے۔ ہم کو پھر اسی روش پر آنا ہوگا۔ کیونکہ جب کوئی قوم اللہ کا انعام ملنے کے بعد مسجد ملی نماز نہ پڑھے، روزہ رکھنے کا موقع ملا روزہ نہ رکھے، نیک عمل کرنے کا ماحول ملا نہ کرا، ایسی صورت میں اللہ اس پر ظالم حکمراں کو مسلط کر دیتا ہے۔ پھر وہ ایسی صورتحال پیدا کر دیتا ہے کہ کل مسجد ملی تھی تم نہ گئے تھے نہ نماز پڑھنے، اب مسجد ملے گی نہیں، جاؤ گے کیسے؟ دنیا کہتی ہے یہ جب سے ظالم آیا عبادت سے منع کر دیا، روک دیا، لیکن نہیں، جب آپ کو اللہ نے موقع دیا تھا آپ نے اس موقع کو ٹھکرایا، اس کی نعمت کی ناشکری کی تو اس نے دروازے بند کر دیے۔ تو دروازہ ایسے نہیں بند ہوگا کہ مسجدوں کے دروازے پر رات میں آپ بند کر کے دروازہ جائیں گے تو دن میں آئیں گے تو دیکھیں گے پتھروں کی دیوار چنی ہوئی ہے، دروازہ ایسے بند نہیں ہوگا۔ ایسے حالات پیدا کر دے گا کہ مسجد ہوگی تم نماز نہیں پڑھ سکو گے۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، ایسے حالات پیدا کر دے گا کہ تم روزہ رکھنا چاہو گے تو روزہ نہیں رکھو گے، بمباری ہوگی، گھروں میں گولیاں برسیں گی، تباہ و برباد ہوں گے، لوگ نہ عمل کر سکیں گے نہ سکون سے رہ سکیں گے۔ کشمیر کے حالات اور یو پی کے کچھ حالات اور گجرات کے حالات سے آپ بے خبر نہیں ہیں۔ نہ دن کو سکون نہ رات کو چین، اپنا گھر ہے، اپنے گھر میں بھی لوگ محفوظ نہیں ہیں۔ تو میرے محترم بزرگ اور دوستو، ابو الحسین نوری میاں رضی اللہ تعالی عنہ ورداہ عنہ سرکار تشریف لائے بریلی شریف 6 مہینے 3 دن کے بعد، پیدائش کے 6 مہینے 3 دن کے بعد بچے کو گود میں لیا، نام تجویز فرمایا تھا آل الرحمن، پیدائشی نام تھا محمد، اور مصطفیٰ رضا خان کے نام سے مشہور ہوئے۔ آل الرحمن محمد کو بلایا، گود میں دیے گئے سرکار مفتی اعظم ہند۔ حضرت نے اپنی شہادت کی انگلی مبارک سرکار مفتی اعظم ہند کے منہ میں ڈالی تو لوگ کہتے ہیں جنہوں نے چشم دید دیکھا انہوں نے اپنا بیان اپنے زمانے میں کتابوں میں قلم بند کرایا جس کو ہم لوگوں نے پڑھا، کہتے ہیں کہ وہ ایسے چوس رہے تھے جیسے آج کے بچے چوسنی چوسا کرتے ہیں جس میں شہد ہوتا ہے، ایسے چوس رہے تھے۔ اللہ جانے کہ مرشد پاک نے کیا دیا اور مصطفیٰ رضا خان نے اپنے ظرف میں برتن میں کیا لیا۔ اس ننھے سے بچے کو شیر خارگی کے عالم میں 6 مہینے 3 دن کی عمر میں مرید بھی کیا اور سارے سلاسل اور خلافت کی اجازت دے کر دنیا والے کو بتا دیا کہ یہ بیٹا نہیں ولی ابن ولی پیدا ہوا ہے، ولی ابن ولی پیدا ہوا ہے۔ سرکار مفتی اعظم ہند کا جب ابتدا اتنا اچھا ہے، ان کے لیے ان کی ابتدا اتنی اچھی تو انتہا تو اچھا ہونا ہی ہے۔
ساعت سعید میں دنیا میں تشریف لائے. اس کے بعد 91 سال کی عمر بعافیت گزاری. سرکار اعلی حضرت نے خود ان کو پڑھایا. مخصوص اساتذہ اکرام کی بارگاہ میں زانو ادب تہ کروا کر کے پورے علمی کورس کو نہیں، علمی کورس کے علاوہ ضرورت کی ساری کتابیں پڑھا دی گئیں. ذہن بھی خداداد ملا تھا. اعلی حضرت کا پرتو تھے، عکس تھے، ان کی اصل تصویر تھے. ذہن بھی بہت حسین ملا، جو پڑھتے یاد رہتا. 18 سال کی عمر میں رضاعت کا ایک مسئلہ آیا. اس وقت کے مفتی ملک العلماء، جن کو مفتی بہاری بھی کہا جاتا، علامہ ظفر الدین بہاری اور علامہ مفتی عبد الرشید، یہ اپنے دارالافتاء میں اس مسئلے کی چھان بین میں کتاب مطالعہ کر رہے تھے. کب؟ آپس میں جب ڈسکس ہوا، گفتگو ہوئی، مذاکرہ ہوا، مذاکرے میں کوئی نتیجے تک پہنچنا تھا تو کتاب دیکھنے کی ضرورت پڑی. اور کئی دن سے مذاکرے چل رہے تھے، باتیں چل رہی تھیں. اب کتاب دیکھ کر کے اس کا فیصلہ لکھا جاتا، فتویٰ دیا جاتا. سرکار مفتی اعظم ہند نوجوانی کے عالم میں 18 سال کی عمر، اعلی حضرت نے پہلا فتویٰ لکھا 13 سال 11 مہینے کی عمر میں. سرکار مفتی اعظم ہند نے 18 سال کی عمر فتویٰ لکھا. کیسے لکھا؟ ایسے. مفتیان اکرام سے کہا کہ حضرت آپ لوگ فتوے لکھتے ہیں تو کتاب دیکھنے کی ضرورت پڑتی ہے. مفتی صاحب نے قلم رکھ کر کے کہا تو شہزادے کتاب دیکھے بغیر آپ ہی لکھ دیجئے نا. فرمایا الحمدللہ، لائیے. لیا. ایک مرتبہ سوال کو پڑھا اور اس کا جواب قرآن کی آیتوں کے ساتھ مدلل کرتے ہوئے، حدیثوں کے ساتھ مدلل کرتے ہوئے، فقہاء اکرام کی تصریحات کو لکھتے ہوئے، کتاب اور صفحہ کا حوالہ دیتے ہوئے. اور جب لکھا تو دونوں حضرات دیکھ کر کے حیرت اور کہتے اللہ کی قسم میں نے سنا تھا علم لدنی، مگر میں نے ولی ابن ولی میں سنی ہوئی کو آج دیکھ لیا ہے. سرکار اعلی حضرت عصر کے بعد لوگوں کے فتاوے دیکھا کرتے تھے، سنا کرتے تھے. جب ان کا پیش کیا گیا کہا یہ تحریر مصطفیٰ رضا کی کا جی حضور. اس نے لکھا ہے، کہا لکھا بھی ہے اور بغیر کسی کتاب کو دیکھے ہوئے قوت حافظہ کی بنیاد پر اور اپنے ثوابدید کی بنیاد پر جو اس کی سمجھ ہے قرآن اور حدیث کی روشنی میں. فرمایا جو اس وقت حاضر باش علماء تھے، کہا یہ تو فقیہ النفس پیدا ہوا ہے، یعنی اس کی نفس میں فقاہت بھری ہوئی ہے. یہ بولتا ہے تو مسئلہ بولتا ہے، عمل کرتا ہے تو مسئلے پر عمل کرتا ہے. الغرض اعلی حضرت نے اسی سال مہر ان کے نام کی بنوائی اور ان کو دارالافتاء کی ذمہ داری عطا فرما دی. سرکار مفتی اعظم ہند 18 سال کی عمر سے لے کر 91 سال کی عمر آخری وقت تک اپنے ابا حضور کے دیے ہوئے اس منصب کا پورا لحاظ، پوری رعایت کرتے ہوئے فتوے نویسی کی دنیا میں نام روشن کیا اور پوری دنیا مصطفیٰ رضا کو بھول گئی اور مفتی اعظم ہند سے جان لیا. اور جب ان کے فتاوے باہر میں گئے تو افریقہ، امریکہ، عرب، ان تمام کے ذمہ دار علماء، چاہے ان کا مکتب فکر کوئی رہا ہو، جب ان کے استدلال، ان کی فقہی بصیرت کو مطالعہ کیا تو کہا اے لوگوں بڑے تنگ دل ہو، تم نے اس ذات کو مفتی اعظم ہند کہا، مفتی اعظم ہند میں نہ گھیر کے رکھو، اس کو عام کرو. یہ تمہارا مفتی نہیں ہے، پوری دنیا کا مفتی ہے. اس کو مفتی اعظم عالم کہو. اس لیے کہ میرے یہاں بھی یہ مسئلہ پھنسا تھا.
ہم لوگ آج تک سوال کرنے والے سے وقت مانگ رہے تھے، لیکن مصطفیٰ رضا کی تحقیقات، تحقیقات اور منقح مسئلے پر جب ہماری نظر پڑی تو اس نتیجے پر پہنچے کہ جس پر ہم لوگ ٹاپکیاں مار رہے ہیں، مصطفیٰ رضا قلم سے بہا رہا ہے۔ اس کو مفتی اعظم ہند نہ کہو، اس کو مفتی اعظم عالم کہو۔ یہ صرف ہندوستان کا مفتی نہیں ہے، یہ ہمارا تمہارا پوری دنیا کا مفتی ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، بہرحال 91 سال کی عمر تک، اور کیا معمول تھا سرکار کا، اور نماز کی کتنی پابندی تھی۔ اب وہ دیکھیے، نماز کی پابندی کا معاملہ یہ تھا، بس میں سفر کر رہے تھے اور عصر کا وقت جا رہا تھا، نماز نہیں پڑھی تھی۔ اپنے خادم سے کہا، وہ بھی بڑے عالم تھے، خادم ان کے تھے، ہمارے لیے سر کے تاج، ان سے کہا کہ بس والے سے کہو کہ بس روک دے، میں نماز پڑھوں گا۔ کہا حضرت یہ جو ہے اسٹیٹ گورنمنٹ کی بسیں ہیں اور یہ سٹاپیج پر رکتی ہیں اور ایک کم ٹائم کے لیے رکتی ہیں۔ کہا نماز، گھبرا کر اٹھے اور گئے، کنڈکٹر سے کہا، ڈرائیور سے کہا، اور جا کر کہنے کے بعد کہا تھوڑی دیر کے لیے روک دیتے۔ کہا کہ ہم تو ایسے ہی لیٹ ہو رہے ہیں، میری نوکری چلی جائے گی۔ بہرحال کہا کہ تھوڑی دیر ذرا سا کوئی بہانہ لگے تو روک دیتے ہیں۔ بھگانے لگا۔ سورج اب غروب ہونے میں آدھا گھنٹہ رہ گیا، مکروہ وقت نہیں آیا، مکروہ وقت 20 منٹ پہلے آتا۔ سرکار نے دیکھا وضو بھی کرنا، نماز بھی پڑھنی۔ اچانک اس کا ٹائر بھسٹ ہوا، اور یہ سب غیر مسلم دیکھ رہے تھے کہ یہ بابا نماز کے لیے بول رہے ہیں بار بار، یہ ڈرائیور ہانکے جا رہا، بھگائے جا رہا گاڑی کو۔ اب جیسے ہی ٹائر بھسٹ ہوا، سب لوگ اترے، سرکار کو اتارا گیا۔ نشیب میں کہیں پانی تھا، فوراً گئے، بہت بڑا واقعہ ہے، وہاں سے لوٹے میں پانی بھرے، خود لائے۔ وہ وضو کے لیے کسی سے پانی طلب نہیں کرتے، خود وضو کا پانی لیتے، خود استعمال کرتے۔ اب اس کے بعد وضو کیا، نماز پڑھی، سب لوگ آ گئے، ان لوگوں نے بھی وضو کیا، نماز پڑھی۔ مغرب کا انتظار ہوا، جماعت کے ساتھ نماز پڑھی، تب تک ٹائر ٹھیک ہوا۔ کچھ ہندو کھڑے ہو گئے، کہا بابا اب تک جو تھا، لیکن میں نے دیکھا کہ جو اپنے پیدا کرنے والے کی عبادت کی پابندی کرتا ہے وہ اس سے کروا لیتا ہے، قضا نہیں کرواتا ہے، قضا نہیں کرواتا، کروا لیتا، کہیں بھی ہو کروا لیتا ہے۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، اس کے بعد وہ لوگ اسلام کو قبول کیا، مسلمان ہوئے، مرید بن گئے۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، یہ تقویٰ، یہ نماز کی پابندی، یہ نماز کی رعایت۔ آخری بات، دن بھر تعویذ دے رہے ہیں، اور جب کسی سے ناراض ہوتے تو اس کو زیادہ تعویذ دیتے، یہاں تک کہ تاریخ والے بتاتے ہیں، سیرت نگار، کہ ایک ایک آدمی کو 14 تعویذ دیتے اور وہ نحال ہو جاتا، سب کی پریشانی دور ہونے کا جذبہ لے کر اٹھتا، نحال ہو جاتا۔ 14 تعویذ دیتے، اور رات دن تعویذ۔ کسی بدخواہ، ہر دور میں بدخواہ پیدا ہوئے، بڑے بڑوں کو نہیں چھوڑا، کسی بدخواہ تھا، مسلمان اور عام نہیں تھا، مولوی تھا، اس نے کہا کہ یہ مفتی اعظم ہیں، دن بھر تو تعویذ لکھتے ہیں، فتویٰ کب لکھتے ہیں، مطالعہ کب کرتے ہیں؟ کیا معمول تھا وہ دیکھیے، دن بھر تعویذ نویسی میں گزار دی، بس نماز کے لیے اٹھے، کھانے کی بھی فکر نہیں، نماز کے لیے اٹھے، اور نماز کا وقت جب ہو جاتا، وہ بھی جماعت، ایسا نہیں کہ نماز پڑھنی منمانی، نہیں، جماعت کے تعلق سے آخری بات سن لیجیے۔ دارالعلوم دیوبند یو پی ہی میں ہے، بریلی شریف کے بغل میں، 4 گھنٹے کا راستہ ہوگا۔ 2 فاضل وہاں کے فارغ التحصیل عالم آئے دیکھنے کے لیے کہ دیکھیں احمد رضا کا تو سنا تھا، ان کے شہزادے کا کیا حال ہے۔ عصر کا وقت تھا یا کوئی نماز کا، سرکار مسجد کے وضو خانے پر وضو کر رہے تھے، اور اتنا اچھا طریقہ تھا، ہر سنت، ہر مستحبات پر عمل کرتے ہوئے ان نوجوان دیوبندی عالموں نے جو کتاب میں پڑھے تھے
ان تمام باتوں کو دیکھتے ہوئے ایک جگہ ذرا تشویش ہوئی کہ ہم لوگوں نے پڑھا تھا کہ سر کا مسح ایسے کرو پھر ایسے لوٹا لو، لے جاؤ تو یہاں سٹاؤ اور لاؤ تو ہتھیلی کا یہ حصہ انگوٹھے کے قریب یہ سٹاؤ، لیکن یہ تو اعلیٰ حضرت کے شہزادے ایک ہی مرتبہ میں پورے سر کا مسح کرتے ہیں۔ تو ان لوگوں نے اسی وقت جب اپنے ہاں کسی سے رابطہ کیا اور کہا کہ ذرا مجھ کو یہ بتاؤ کہ یہ طریقہ افضل ہے، تو ان کو فوراً لائبریری جا کر کے کتاب دیکھنے کی ضرورت پڑی، اور جب دیکھا تو افضل اور راجح وہی تھا جو مفتی اعظم ہند نے کیا تھا۔ کہا کہ اللہ اکبر، ہم لوگ سمجھتے تھے یہ مزار پجوا کا مولانا ہے، یہ چادر گاگر والوں کا مولانا ہے۔ اللہ کی قسم یہ چادر گاگر والوں کا نہیں، یہ حقیقت میں پرہیزگاروں کا عالم ہے، متقیوں کا مولانا ہے۔ الغرض کہ وہ دونوں اپنے معاملے سے توبہ کیا اور توبہ کر کر کے سنی صحیح العقیدہ مسلمان ہو گئے، پھر بیعت ہوئے۔ میرے محترم انشاءاللہ پھر ہم اس کڑی کو آگے بڑھائیں گے، وقت میں گنجائش نہیں ہے، آپ کا بھی خیال کرنا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ کھڑے ہو جائیں، سفید درست